عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. آدمی مکرم، ہمارے اس معاشرے کے اندر گھر کے سکون کے لٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جن حکمتوں سے مرد کو حاکم بنایا، حقیقت میں وہ حاکم سے بعض اوقات ظالم بھی بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض حضرات نے یہ سن لیا، جس کی روایت کرنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، نہیں پوچھا جائے گا مرد سے وہ جو اپنی بیوی کو مارتا ہے. اس کا غلط مطلب لیتے ہوئے پھر ظلم و ستم کا بازار کھل جاتا ہے اور آدمی بیوی کو مارتا ہے اور شرعی حدود سے زیادہ بڑھ کے مارتا ہے، جس سے پھر فتنے فساد اور گھر ٹوٹنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ جو یہاں مطلب ہے، محدثین نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب تو قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے. سورۃ النساء شریف آیت نمبر 34 اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا وہ عورتیں جن سے خوف ہو تمہیں کہ وہ تمہاری نافرمانی کریں گی، تمہاری عزت کا خیال نہ کریں گی، تمہارے دل کی ایذا کا سبب بن جائیں گی، تو پھر آپ انہیں اپنے بستر سے جدا کر دیں. اور پھر ایک وقت آئے پھر بھی گناہ رکیں تو وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں تھوڑا مارو. اب مارنے کی حد کے بارے میں جہاں تفسیر آتی ہے تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی صحابہ کرام میں سے بڑے مفسر، ان سے پوچھا گیا حضور آپ نے اس کی تشریح لکھا ہے کہ عورت کو ہلکا پھلکا مارو، شدید نہ مارو، تو شدید نہ ہونے کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مسواک سے مارو. یعنی ہلکا پھلکا یہ ہوتا ہے کہ نشان نہ پڑے، کوئی عضو جو ہے وہ ٹوٹے نہ، وہ زخمی نہ ہو، ہلکا پھلکا، وہ بھی کہ خاص حالت ہے جب ضرورت پڑ جائے. وگرنہ میرے آقا کریم کی جہاں یہ ارشاد گرامی ملتے ہیں تو وہاں یہ بھی تو ہے نا، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے بہترین ہے، جو ان کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا ہے. باہر تو ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، لیکن گھر میں تو کوئی نہیں دیکھتا، وہاں جو اخلاق والا ہے وہ اخلاق والا ہے. تب میرے آقا کریم میں بہترین وہ شخص ہے جو گھر کے اعتبار سے بہتر ہے. اس لیے سیدنا مفتی احمد معیار نعیمی علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بعض ضرورتوں کے پیش نظر اگر خامد بیوی کو مارتا ہے تو یہ مارے اصلاح ہو، نہ کہ مارے ایذا ہو. یعنی ایذا پہنچانے کا مقصد نہ ہو، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو. جیسے والد اپنی اولاد کو مارتا ہے، بعض اوقات پیر اپنے مرید کو مار دے گا، یا بعض اوقات کوئی بھی بڑا حاکم اپنے ماتحت کو سزا دے گا. یہ سزا بطور ایذا نہیں ہونی چاہیے، بطور اصلاح ہونی چاہیے. آگے چلتے ہوئے تفسیر روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں 4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اگر خامن ہلکا پھلکا حکمت کے تحت اپنی بیوی کو مارتا ہے تو حضور کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اس کے کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا. وہ وجہ کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 کہ خامد اپنی بیوی کو زینت کا تقاضا کرتا ہے کہ بن صبر کے رہا کر، اور وہ نہیں بنتی صبرتی، وہ ہلکا پھلکا اس کی اصلاح کے لیے اس نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. دوسری وجہ فرمایا کہ اس کو اپنے بستر پہ بلایا اور بلا عذر شرعی اس نے انکار کر دیا، تو اس پر بھی اگر اس نے اس کو تھوڑا ڈانٹ دیا تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. تیسرا عمل فرمایا کہ نماز کے لیے بلا عذر وہ کوتاہی کرتی ہے اور خامد اس کو ڈانٹتا ہے، یہ کاش ہو جائے. اس پر لوگ ڈانٹنا ختم کر دیتے ہیں. اپنی عزت پہ بات آئے تو پھر تو وہ شدید ہو جاتے ہیں. نماز کے لیے اگر یہ بھی ہو جائے تو سبحان اللہ، ہر گھر میں نمازی ہو. فرمایا نماز کے لیے اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی ایک شرعی عذر ہوتا ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کے بغیر وہ اعتراض کرتی ہے
تو اس پر بھی ڈانٹنا یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور چوتھی وجہ فرمایا بغیر اجازت کے وہ گھر سے باہر جائے اور خاوند نے اسے ڈانٹ دیا تو تفسیر المعانی والے نے کہا نہیں، یہ 4 عذر ایسے ہیں جن بنیاد پر اگر خاوند نے بیوی کو ڈانٹ دیا تو حضور کا فرمان سچا ہے، لا یسأل الرجل فیما ضرب امرأتہ، ایسی مار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اب اس کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مار وہ بطور مار اصلاح ہونی چاہیے، وہ ایذا نہیں ہونی چاہیے، ایسا جس پہ زخم آئے۔ علماء نے منع بھی کیا ہے کہ جس سے اس کے اعضاء وغیرہ میں کوئی ایسی تبدیلی آئے تو اس طرح کی مار، اگر کسی نے ظلماً بیوی کو بھی مارا تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کا سوال ہوگا۔ جب کسی کو بھی ظلماً کچھ کرنے سے اس کا اللہ کی بارگاہ میں بندہ جواب دے ہے تو بیوی تو اس کا حسن اخلاق کا زیادہ حق رکھتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو پھر یہ مطلب نہیں ہے حدیث پاک کہ آپ جتنا ظلم ڈھاتے رہو اور آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، مطلب یہ جہاں اصلاح کی ضرورت تھی اور تم نے اس کو ہلکا پھلکا مارا تو اس مار کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں اگر ظلماً و ایذاً اگر مارا ہے تو پھر ان کا بھی جواب خامد حضرات کو دینا پڑے گا۔ تو یہ علماء کرام نے تمام تفسیرات حدیث پاک طیبات کا ذخیرہ سامنے رکھتے ہوئے یہ خلاصہ سامنے لایا۔ اب فقط حدیث اگر پڑھ لیں مطلقاً تو بھی بندہ گمراہ، اور فقط وَاضْرِبُوهُنَّ قرآن کے لفظ کو لے لیں تو بھی بندہ شدید ہو کر ظالم بن جائے تو گمراہ ہو جائے۔ لیکن قرآن و حدیث اور قرآن و حدیث کو سمجھنے والے آئمہ ان کی تطبیق کو سامنے رکھ کر ہم خلاصہ سامنے رکھتے ہیں دونوں صورتیں، تو بے اصلاح کی صورت سامنے آتی ہے کہ کس صورت میں مارنا ایذا ہے اور کس صورت میں مارنا اصلاح ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ شریعت کے تمام تر احکامات صحیح معنی میں سمجھنے اور صحیح انداز میں ان کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔